السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ آج آپ کی خدمت میں جو سب سے اہم خبر اور اسلام آباد کے ایوانوں میں جو گردش کر رہی ہے خبر، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ایک اور ایف آئی آر شیخ رشید پر ہو چکی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے ایوانوں میں جو خبریں چل رہی ہیں وہ خبر یہ چل رہی ہے کہ جو پاکستان کی ملکی معیشت کا حال ہے، اس کا جو حل ڈھونڈا جا رہا ہے وہ ہے نیشنل حکومت یا قومی حکومت۔ تو سب سے پہلے شیخ رشید کی جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جب کل شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے کل رات، یعنی کہ پرسوں کی رات کو، تو انہوں نے مزاحمت کی اور پولیس کی ایک کی وردی پھاڑ دی، اور دیگر جو ہے وہ 506 186 کی ایف آئی آر چاک آؤٹ ہو چکی ہے، جس میں جو ہے وہ 3 کلیشن کوف جو ہے وہ برآمد ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وردی برآمد ہوئی ہے جو سرکاری اہلکار کی پھاڑ دی گئی، اور یہ سارا یہ ایف آئی آر چاک آؤٹ ہوئی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کل جب شیخ رشید کی جو ہے وہ 2 روزہ جو چلان ہے ریمانڈ ختم ہوگا تو وہ دوسرے مقدمے میں اس کی گرفتاری ہوگی، اور اس میں بھی وہاں پہ بڑی مزاحمت کی ہے۔ 3 کلیشن کوف ہیں ود لائسنس کے ہیں، ایف آئی آر میں مینشن ہے کہ یہ ویپن کے نمبر ہیں، اور یہ آٹومیٹک ہے، یہ کلیشن کوف ہے، ود لائسنس بھی انہوں نے کیا ہے۔ لیکن 506(2) جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے کہ اگر آپ نے کسی ملازم کو دھمکی دی ہے یا آپ نے جو ہے وہ اس کو ود اسلحے کے زور پہ دھمکی دی تو وہ 506(2) لگتی ہے۔ اب جناب آ جاتے ہیں جو نیشنل حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے ایوانوں میں اور دیگر ایوانوں میں۔ اچھا، سب سے پہلے جو قومی حکومت کی بات نکلی ہے، یہ کافی عرصے سے آپ سن رہے تھے کہ جناب قومی حکومت جو ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹ کی حکومت بن رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب جو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ خاقان عباسی جو ہیں، شاید خاقان عباسی نے جو استعفیٰ دیا ہے سینئر نیب صدارت سے، پی ایم ایل این سے، تو پارٹی کے جتنے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی استعفیٰ میں موصول نہیں ہوا۔ اب یہی بات ہے کہ خاقان عباسی صاحب ہو سکتا ہے انہوں نے استعفیٰ اپنی لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا ہو، یا مریم صاحبہ کو۔ اس کے علاوہ تو دیگر جو ہے وہ سارے وہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ اب اس میں جو جناب جی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو خاقان عباسی کا جو سب سے اہم اختلاف ہوا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی پارٹی کی میٹنگ کال کی ہوئی تھی، میاں صاحب آن لائن تھے، اور میاں صاحب نے مفتہ اسماعیل صاحب کو بھی یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ قیمتیں پٹرول کی آپ کم کریں، بڑھائیں نہ۔ تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے تھوڑی سختی کی، تو ادھر سے کوئی جواب سخت گیا، اور اس کے بعد جو میاں صاحب جو ہے وہ میٹنگ کال آف کر کے اٹھ کے چلے گئے، اور خاقان عباسی اور مفتہ اسماعیل سے وہ کافی ناراض بھی تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہوا کیا کہ جو خاقان عباسی صاحب ہیں، ہماری اطلاعات یہ ہے کہ خاقان عباسی صاحب شاید شمشاد مرزا کو آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے۔ قمر جاوید باجوہ سے نام لے کے وہ میاں صاحب کے پاس گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ بنا دیں، وہ نہیں بنا۔ پھر جو ہے ایک بات تھی چل رہی تھی کہ جو ہے اگر پی ڈی ایم کا گورنمنٹ بنتی ہے تو اس کو بنا دیں خاقان عباسی صاحب کو پرائم منسٹر، وہ بھی نہ ہوا۔ تو یہ ساری باتیں اکٹھی ہوتی چلی گئیں۔ اب خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ظاہر جب پارٹی کی سینئر نائب صدر سے ریزائن دیتے ہیں تو وہ عام پارٹی ورکر ہیں، مطلب عام آدمی رہ جائیں گے۔ اب جو یہ نیشنل حکومت بنانے جا رہے ہیں، جو ایوانوں میں باتیں ہو رہی ہیں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید خاقان عباسی کو جو نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے گی اس کا پرائم منسٹر بنایا جائے گا، اور اسی طرح مفتہ اسماعیل صاحب بھی پارٹی سے تھوڑے سے ہٹ گئے ہیں، اور جو ہے وہ پیچھے چلے گئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر اب جو
جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے وہ لوگ جو میچور ہوں، جو معیشت کو سمجھتے ہوں، کسی نہ کسی حوالے سے ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کو یہ لے کے تمام جماعتوں سے ایک نیشنل حکومت بنائی جائے اور وہ کم و بیش بھی 2-2.5 سال چلے تاکہ معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اب اس میں ہم نے جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی ان میں سے یہ 2 شخص ہیں، یہ شاہد خاقان عباسی ہیں، مفتہ اسماعیل صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری نثار صاحب بھی ہیں، اور وہ بھی پارٹی کو وہ چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کے پی میں بلور بلادران ہیں، اور جاوید ہاشمی صاحب ہیں، مخدوم ایمن، جہانگیر ترین، علیم خان، اور اس کے بعد جو ہے پیر پگاڑا، ایم کیو ایم سے بھی 2-3 لوگ وہ لینے کے وہ سوچ رہے ہیں، اور جماعت اسلامی سے بھی 2 لوگوں کی ان پہ نظریں ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سارے کو اکٹھا کر کے ایک جو ہے وہ نیشنل حکومت بنائی جائے، اور پی ٹی آئی میں بھی وہ 2 لوگوں کو یا 3 لوگوں پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ ان میں جو میچور ہیں ان کو لے کے جو ہے وہ ایک قومی حکومت بنائی جائے تاکہ معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے۔ اب جناب آ جاتے ہیں، اور کل کی آپ نے تقریر جو اس کی مشاہد اللہ سید نے نیشنل سینٹ میں کی، اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی کر لیں، انتخابات کر لیں، یا جو ہے وہ آپ اس کی طرف چلے جائیں، نیشنل حکومت کی طرف جائیں، یا کوئی جرنل آ جائے گا، یا کوئی ایسی انہوں نے باتیں کی۔ ان کی باتوں سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی ذرا میرا خیال ہے نیشنل حکومت کی طرف جو ہے نا ان میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں، میری آبزرویشن یہ ہے۔ اب جناب جو یہ حکومت بنے گی کب؟ اچھا، اس پہ 2 باتیں جو ہے نا وہ زیر غور ہیں کہ اس حکومت کو کب سٹارٹ کرنا ہے۔ اچھا، ایک جو مکتبہ فکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس حکومت کو جو پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت ہے اس کو اپنا ٹینور پورا کرنے دیا جائے، اور جو ہی یہ حکومت اناؤنس کرے الیکشن تو ہم جو ہے وہ تمام جماعتوں کے ساتھ جو ہے یہ جو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ان تمام قومی جماعتوں پر مشتمل ہم ایک نیشنل حکومت بنا دیں اور وہ 2-2.5 سال چلے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، نیشنل الیکشن ہونے دیں اور نیشنل الیکشن میں اس کے بعد کر لیں گے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان جو ہے اگر 2023 کے انتخابات میں 2/3 اکثریت اس کو نہیں ملتی تو یہ لامالا طور پر اسمبلی میں نہیں آئے گا، اور پھر ایک بحران پیدا ہوگا کہ جناب 2/3 اکثریت نہیں ملی، جناب یہ الیکشن جعلی ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، وہی پرانی کیسٹ اس کی چلتی رہے گی۔ تو کچھ کا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ 2/3 اکثریت نہیں لیتا اور اس کو جو ہے وہ پھر نیشنل حکومت بنا دی جائے، اور اگر 2/3 اکثریت لے لیتا ہے تو بھی ظاہر وہ پھر اسمبلی میں آ جائے گا، تو پھر بھی قومی حکومت ہی بنے گی۔ اب یہ قومی حکومت بنا کے اور اس کو جو ہے وہ سارا کچھ کر کے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا تو ویلا وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہونے تھے نیشنل اسمبلی کے، ان تمام میں اعلان ہوا کہ تمام پہ عمران خان انتخابات لڑے گا، لیکن ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ تمام سے وڈرا کر گیا، یعنی کہ 1001، یعنی کہ 1000 اس نے پہلے یو ٹرن لیا، اب 1001 پہ آ گیا۔ اس کو جو یو ٹرن لے کے اس کو جو ہے اس نے کہا نہیں، اب جو سابقہ ایم این اے ہیں یا پارٹی کے آدمی ہیں وہی الیکشن لڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور اس کو یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر میں نے اب کاغذات نامزدگی داخل کیے تو یہ بیٹی والا ایشو بھی ذرا سامنے آ جائے گا کہ ایسٹ شو کرنے ہیں نامینیشن میں، جناب بیٹی ہے نہیں ہے، اولاد کتنی ہے، کتنے اثاثہ جات ہیں۔ اس سے غالباً یہ بچنے کے لیے اب یہ یو ٹرن نمبر 1001 جو ہے اس نے 2023 کا یو ٹرن لے لیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں سفر میں تھا، بریکنگ نیوز آئی میرے پاس، میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ اللہ حافظ۔